اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. یہ سورہ اعراف چل رہی ہے. اعراف دراصل وہ حصہ کہلاتا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، اور صحیح پوچھو تو وہ گویا جنت ہی میں ہوں گے، کیونکہ جہنم سے بچا لیا جانا یہ خود ایک جنت سے کم نہیں ہے. ہم لوگ شعر شاعری کی ایک کتاب پڑھتے تھے، دیوان متنبی. جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو نصاب میں ایک کتاب تھی. اب وہ پوری کتاب تھی تو دراصل رومانٹک. ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر سبق چالو ہو اور تم میں سے کسی کے ماں باپ آ جائے اور سن لے، اور وہ تھے بھی بڑے دلچسپ استاد، ابھی تک ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا عبد الخالق مدراسی. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر وہ سن لے کہ دارالعلوم میں اس طریقے کا بھی سبق پڑھایا جاتا ہے تو فوراً تمہیں اٹھا لے کہ بھئی یہاں پڑھا کر کوئی فائدہ. حالانکہ اس کتاب کی ضرورت دراصل اس لیے ہے کہ یہ کتاب سمجھ میں آ جائے، کیونکہ قرآن خدا تبارک و تعالیٰ کا بلیغ کلام ہے. یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اپنے واپس لوٹ لے وہیں سے. تو اس کتاب میں ایک شعر آیا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ احر نار الجحیم ابردها، کہ جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو دل کے جلے ہوتے ہیں، ان کے دل میں وہ جلن، وہ آتش ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو نجات دی جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے تو آرام سے سو جائے. اس کو بالکل ٹھنڈک کی جگہ لگے گی، جہنم جیسی تپش بھی، اس لیے کہ جو تپش وہ کھا کر آیا ہے، دل کی تپش، عشق کی گرمی، اس کے سامنے جہنم کا گرم سے گرم طبقہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اعراف اگرچہ جنت نہ ہو لیکن جہنم سے بچا لیا جانا یہ جنت سے کم نہیں ہے. آگے اس کا تذکرہ آئے گا. تو وہ جنت اور جہنم کے درمیان کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال اقبول ہوئے، ایمان تو ضروری ہے، ایمان کے بغیر تو کسی کی نجات نہیں، شرک کے ساتھ کسی کی نجات نہیں، عقیدے کی درستگی کے بغیر نجات نہیں. لیکن اس سب سے پاس ہو کر اگر خدا تبارک و تعالیٰ نے رحم کا معاملہ نہ کیا اور ضابطے کا معاملہ اس کے ساتھ کیا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر اکول،
دونوں کا وزن برابر. تو اب یہ نہ جنت کا مستحق ہے کیونکہ نیکیاں زیادہ نہیں، اور نہ وہ جہنم کا مستحق ہے کیونکہ نیکیوں سے بڑھ کر اس کی برائیاں نہیں. دونوں کا وزن برابر. تو اب رکھو اس کو آراف میں کہ جہاں نہ جنت ہے نہ جہنم. جہنم دکھتی تو ہے اور جنت وہاں سے دکھتی تو ہے لیکن جنت میں ہے نہیں. جہنم کا عذاب اس پر تو نہیں ہے لیکن دوسروں کو ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو تکلیف اذیت بھی ہو رہی ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے حق میں تو جنت. تو میں نے کبھی تفسیر کی بھی نہیں اور آتی بھی نہیں، لیکن بہرحال ایک رکوع پکڑا دیا گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے. قرآن میں بہت سے مواقع پر ایسا ہے کہ واحد مراد ہوتا ہے لیکن جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، اور کبھی حاضر مراد ہوتا ہے یعنی جو لوگ موجود ہیں اسے کہنا ہے لیکن غائب کے صیغے سے کہا جاتا ہے، اور کبھی مراد غائب ہوتے ہیں اور حاضر کے صیغے کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے. مثلا قرآن پاک نے بنی اسرائیل سے کہا. قرآن مجید نازل کس پر ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس زمانے میں جو یہود تھے ان پر من و سلوہ اترا تھا. ارے حضور کے زمانے کے یہودیوں پر من و سلوہ اترا تھا؟ نہیں اترا تھا. لیکن قرآن انہیں واحد کیا حاضر کے صیغے کے ساتھ مخاطب کر کے کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ اس زمانے کے یہود جو مطلب موجود تھے اس زمانے میں جو حاضر تھے ان پر نہ من اترا تھا نہ سلوہ اترا تھا، لیکن قرآن بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. مراد غائب ہے یعنی یہود ہونے میں تم اور تمہارے باپ دادا سب شریک ہو. وہ ہم نے اس ہندوستان پر حکومت کی نہیں کی. کس نے کی؟ کسی نے کی ہے تم میں سے. لیکن کوئی خطیب کہہ سکتا ہے کہ تم نے 800 سال تک حکومت کی اس ملک پر. صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا؟ ہم نے نہیں کی، ہماری اگلی پیڑھیوں نے کی، لیکن نسب میں مذہب میں عقیدے میں وہ ہمارے شریک تھے. کہا اسے جا رہا ہے اور سنایا انہیں جا رہا ہے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے، لیکن کہا ہم سے جا رہا ہے حاضرین سے کہ تم نے 800 سال تک ہندوستان میں حکومت کی. کہہ رہے صحیح کہہ رہے کہ جنہوں نے کی وہ ہمارے ہی تو تھے. تو جن پر من و سلوہ اترا تھا وہ یہود ہونے میں تو شریک تھے، انہی کے آباء و اجداد تھے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور جسم پیدا کیا، لیکن تھے تو وہ ہمارے ہی. ہمارے اجسام ہمارے جسم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں البتہ ہماری روحیں پیدا ہو چکی تھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں صورت دی، تمہارا میٹیریل بھی پیدا کیا اور اس میٹیریل کو مخصوص صورت بھی دی. جسم ہونا ہر کسی کے پاس جسم ہے، لیکن ایک جسم کی یہ شکل ہے، اس قسم کا ناک ہے، اس قسم کے کان ہیں، اس قسم کے ہاتھ ہیں، یہ اس کی ایک مستقل صورت.
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر فرشتوں کے ساتھ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کر، فسجدوا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ سجدے کا حکم جو تھا وہ کس کو تھا، کن لوگوں کو تھا؟ للملائکتی، فرشتوں سے تھا، اور ابلیس شیطان فرشتوں کی جنس میں نہیں ہے۔ لہذا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ابلیس کو خامخواہ کا دنڈ دیا گیا، سزا دی گئی، اور قرآن میں کہیں یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ ابلیس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ منہ شگافی چھوڑتے ہیں کہ فرشتہ، کیا ابلیس بھی فرشتوں ہی میں سے تھا؟ اگر فرشتوں میں سے نہ ہوتا تو قرآن کہتا ہے کہ قلنا للملائکۃ و ابلیس، ہم نے فرشتوں سے کہا اور ابلیس سے کہا۔ ابلیس کا نام حکم میں نہیں لائے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اور ابلیس سے کہا، بس فرشتوں سے کہا۔ اب مثلا یوں کہا جائے، حکم دیا جائے کہ بھئی اس مجلس میں جو لوگ بھی ہیں وہ سب کے سب ہاتھ اونچا کریں، تو ظاہر بات ہے کہ اس حکم کے، اس درخواست کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس مجلس میں موجود ہیں، چونکہ یہ حکم مقید ہے کہ جو اس مجلس میں ہے وہ ہاتھ اونچا کرے۔ اب جو اس مجلس سے باہر ہے، باہر سن رہا ہے، گھر میں سن رہا ہے، اس پر لازم نہیں ہوگا۔ یا تو تم فرشتے کو، کیا ابلیس کو فرشتوں میں مانا، اور وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، تو خود اس کا اقرار آگے ملے گا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور کوئی فرشتہ آگ سے نہیں پیدا ہوا، تمام فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے۔ تو ہمارے استاد مولانا انتظام حسین صاحب مرحوم، ان کو زندگی میں بھی ہم مرحوم ہی کہتے تھے۔ پہلی مرتبہ میرے ایک دوست نے کلاس میں جب ان کا نام لیا کہ مولانا انتظام صاحب مرحوم تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی استاد کی پیٹھ پیچھے ایسی مذاق نہیں کرنی چاہیے، مرحوم، کیونکہ مجھے کہ تجھے معلوم نہیں ان کا تخلص ہی مرحوم ہے۔ تخلص کہتے ہیں کہ شاعر لوگ اپنے اصلی نام، اپنے اسم علم سے ہٹ کر ایک شاعری کا نام الگ سے تجویز کرتے ہیں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تو بڑے پائے کے شاعر تھے، بڑے زبردست شاعر تھے، تو انہوں نے اپنا تخلص ہی مرحوم رکھا تھا۔ عقیدت صحابہ سے مرحوم کو ہے کہ بنایا ہے گھر جنت میں اللہ اللہ، ان کی ایک نعت کا شعر ہے، اور بڑے قابل شاعر۔ ایک مرتبہ انیس الہ آبادی نام کا ایک مشہور شاعر مولانا صدیق احمد صاحب بانوی کے وجہ سے حضرت کے یہاں بار بار آتے تھے اور اپنا نعتیہ کلام سناتے، اور انہوں نے ایک بھوجپوری نعت سنائی اور اپنے ہی لب و لہجے میں سنائی، اپنی ہی زبان سے سنائی۔ بڑی عمر کے تھے، الہ آباد کے شاعر تھے انیس الہ آبادی۔ مولانا انتظام حسین صاحب بھی اسی مجلس میں موجود تھے، مجمع لگایا تھا، عشاء کے بعد تمام طلبہ موجود تھے، اور حضرت نے ان سے وہ نعت سنوائی تھی۔ انہوں نے اسی وقت قلم کاغذ لے کر اس کی ٹکر کی نعت لکھی، اسی وقت لکھی، ان کی نعت پوری ہو اس سے پہلے لکھی، اور ایک اچھا پڑھنے والے طالب علم کو پرچی دے کر کہا کہ کھڑے ہو کر سنا۔
اب مجھے تو یاد نہیں، ادر صدقے مدر صدقے یہاں سے مطلب شروع ہوتی تھی، اور بھوجپوری میں انیس الہ آبادی کی موجودگی میں اس سے ٹکر کی نعت انہوں نے لکھ کر دی، اتنے قادر الکلام شاعر۔ تو یہ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، کیا گفتگو کی عادت ہے؟ وَلَقَدْ ہاں، ابلیس اس میں داخل، فرشتوں میں داخل نہیں، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بے تکلفی کے ساتھ آتا جاتا تھا، یہ مجھے معلوم نہیں ان کا استاد تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے گئے، اتنے کروڑ سال تک ابلیس یہ رہا نہیں، اتنے لاکھ سال تک اٹھتا رہا، اتنے لاکھ سال تک اس نے سجدے کیے، یہ سب مقررین کی کہانیاں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کبھی کوئی بولتا ہو تو سن لینی چاہیے، لیکن ہم اسے نقل نہیں کریں گے۔ بہرحال اتنا معلوم ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں سے اختلاط رکھتا تھا۔ اب ہمارے استاد مولانا انتظام حسین صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ اعتراض اس طریقے سے دور ہوگا، مثلا مان لو کہ یہاں اس مجمع میں بھائی لوگ لے آتے، جیسے کہ مسجد میں اپنی بچی کو بھی لے آتے، سب لائے اپنے اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، لیکن ایک آدمی اپنی لڑکی کو لائے 5 سال کی 7 سال کی۔ اب اس میں ہم نے کوئی حکم دیا کہ جتنے لڑکے ہیں، جتنے بچے ہیں، لڑکے ہیں جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، سب کے سب اسی وقت کھڑے ہو جائیں۔ سب کھڑے ہو گئے، وہ بچی بیٹھی رہی، حالانکہ حکم میں وہ بھی داخل ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑکے سب کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ سب تھوڑی عمر کے سب کھڑے ہو جائیں۔ اب چونکہ میجورٹی یہاں لڑکوں کی تھی، وہ لڑکے تھے 50 کے قریب، 50-60 کے قریب، اور لے دے کر ایک لڑکی تھی، تو اب جب اس منظر کو بیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے 50 لڑکوں کو حکم دیا اور ایک لڑکی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جا، نہیں، جس کا غلبہ ہوگا اسی ایک کو بیان کیا جائے گا، اور غلبہ چونکہ لڑکوں کا تھا تو ہم نے نام لیا کہ ہم نے لڑکوں کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، تو سب کھڑے ہو گئے، لیکن ایک لڑکی بیٹھی رہی، حالانکہ حکم میں یہ بھی داخل ہے، نام اس کا نہیں لیا گیا۔ تو اربوں اور خربوں کی تعداد میں عالم بالا میں چونکہ فرشتوں کی تعداد ہے، اور ابلیس لے دے کر ناری یعنی جن ایک ہی تھا، اب جہاں جو خربوں کی تعداد میں اس کا ذکر ہوگا تو فرمایا کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس وقت یہ ہمارے استاد ترجمہ کرتے تھے کہ یہ نہیں کہا تھا کہ او فرشتوں سجدہ کرو، مجمع سامنے تھا فرشتوں کا، کیا اسجدوا لآدم، سب کرو سجدہ، تو اس سب میں ابلیس بھی تو تھا کہ نہیں تھا، فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب محض ایک مرتبہ کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کے دربار سے مردود ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کئی ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ ہم سجدے کی فرضیت کے قائل ہیں، لیکن ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، سجدے سے میری مراد ہے نماز،
باقی تو ابلیس بڑا توحید برس، خدا تبارک و تعالیٰ سے تازہ لڑائی ہوئی، برسوں کا اس کے نام پر عبادت کا ریکارڈ تھا. اپنے مبہم کہیں گے، تعداد نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال یہ رہا اور اتنے سال اس عہدے پر رہا. بہرحال اتنا تو خیر مسلم ہے کہ اس کے پاس طاعت اور عبادت کا ریکارڈ ہے. لیکن اس ریکارڈ کے ہوتے ہوئے بھی محض ایک بات کے نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہاں سے کہاں پھینک دیا. اسے کہا کہ فخرج انک رجیم، یہاں سے نکل تو مردود. وہ نکل گیا. اس سے نکلنے کے لیے کہا تو وہ نکل بھی گیا. ضد میں آیا، اس نے کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے ذرا قیامت تک کی مہلت دے دیں. اور خدا تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی کہ انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے قیامت تک کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا، تعلیم میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتا. سنا ہے نہیں سنا؟ تو کیا ابلیس بھی قید ہوتا ہے؟ تو سب کا گرو، سارے شیاطین کا سردار ہے، کیا اسے بھی قید کر دیا جاتا ہے؟ اب اگر قید کر دیا جاتا ہے تو شب قدر کی من جملہ علامات میں سے ایک علامت جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ شب قدر کی علامات میں سے یہ کہ جس رات شب قدر گزری اس دن صبح کو جس وقت آفتاب طلوع ہوگا تو بغیر شعاعوں کے طلوع ہوگا، یعنی اس کی کرنیں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی مصلحت یہ کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو سورج کے ساتھ طلوع ہونے سے روک دیا. اور ایسا ہوتا کب ہے؟ جس رات شب قدر ہوتی ہے اسی میں ہوتا ہے، پورے رمضان میں نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اور راتوں میں شیطان طلوع کرتا ہے، اور ہم نے چونکہ قید کر دیا ہے اس کو پہلی ہی رات سے، تو پھر یہ نکلتا کیسے؟ یہ نکلتا کیسے؟ حدیث میں جو آیا ہے وہ سرکش شیاطین، بات سمجھ میں؟ بہت سی مرتبہ چھوٹے لوگ زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جاتا، لیکن سرغنہ چونکہ پہلے سے کیویت داخل کر چکا ہے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے اقرار لے چکا ہے کہ انذرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کی. اور وہاں سے کہہ بھی دیا گیا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے قیامت تک کی مہلت. اب اس کو ہر سال ایک مہینے کی کٹوتی نہیں ہوتی، قیامت تک کی مہلت. لیکن اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں، ہم لوگ تو پھر بہت ایڈوانس کیلکولیشن کرنے لگتے. کسی کے گھر میں کوئی شیطان ہوتا ہے، کوئی بھٹکتی خبیث روح یا کوئی خبیث، رمضان میں بھی اگر وہ پریشان کرتا ہے تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رمضان میں تو شیطان قید کر دیے. یہ مراد نہیں. جن شیاطین کا کام خاص خاص عبادات میں رکھنا ڈالنا، وسوسے ڈالنا ہے،
وضو میں رکھنا ڈالنا، روزے میں رکھنا ڈالنا، نماز میں ڈالنا، کہ جو مومنین کی عبادات کو خراب نہ کرے ان سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا، اور ہو سکتا ہے ہمارے گھروں ہی میں کیا جاتا. جیسے غالب کا ایک واقعہ ہے، ان کے ایک دوست تھے مومن خواہ مومن، اور وہ عالم تھے، پرہیزگار آدمی تھے. وہ ایک مرتبہ اچانک دوپہر کے وقت غالب سے ملنے گئے اور بڑی آپس میں بے تکلفی تھی، تو گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ انہوں نے کھول دیا تو دیکھا کہ 12-1 بجے غالب ناشتہ فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ، اور کھانا کھایا جا رہا. تو مومن خان نے کہا کہ یہ کیا؟ تو بولے کیا کروں، شیطان غالب ہے. اس کا نام بھی غالب تھا، تو شیطان غالب ہے طبیعت پر، کیا کروں. تو مومن خان نے کہا کہ شیطان کو رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اتفاق سے میرے ہی کمرے میں قید کیا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مطلب گویا کہ انہی کے کمرے میں قید کیا جاتا ہے. میں چشمے بھی بھول گیا ہوں، صاف سے دکھتا بھی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تم کو صورت دی. پھر فرشتوں سے کہا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم سے نہیں سجدہ کروایا، لیکن تھے تو ہمارے ابا. کھنکھاڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. لیکن یہ کھنکھارنا ایک حد تک ہو تو اچھی بات ہے. باقی دنیا عام طور پر اسی وہم میں رہتی ہے کہ پدرم سلطان بود میرا باپ یوں تھا. لاری لے کر جانے والا بھی کہتا ہے کہ میرا دادا 100 بیگھہ کا کاٹے دار تھا، لیکن تو، میرے دادا یوں تھے، میرے نانا یوں تھے. ٹھیک، اور اسی وہم میں ہم رہتے ہیں. بے عوام اولیاء اللہ کی کرامات بیان کرتی، واقعات بیان کرتی، اس پر فخر کرتی. ٹھیک وہ تھے ایسے، لیکن تم تو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے تعظیماً سجدہ کیا تھا، اور خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا. اور خدا جس چیز کا حکم دے وہ جائز، اور جس چیز سے روکے اس سے رکنا واجب، وہ معصیت، وہ گناہ کہلاتی. خدا نے حکم دیا تھا تو سجدہ کیا تھا، لیکن اب خدا تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز. بعض لوگ ہوتے ہیں جاہل کہ جو سجدہ کرواتے تو کہتے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا فرشتوں نے، حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری ایک صلاح مانو. حضرت آدم علیہ السلام اپنی سگی بیٹی کا نکاح اپنے سگے بیٹے سے کرواتے تھے، نہیں کرواتے تھے؟ سگے بھائی بہن میں نکاح ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا؟ آخر وہ بھی نبی تھے، تو ابھی تم یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کرتے، یہ طلاق کی جھنجھٹ نہ آتی، سگے بھائی بہن میں شادی کروا دیتے، گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی. لیکن ہر کوئی کہے گا کہ قرآن نے اس سے منع کر دیا ہے، اسے حرام کر دیا ہے. تو اگلی شریعت میں جو حکم تھا اسے ہر ایک شریعت میں لاگو نہیں کریں گے. اب خدا تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدے کی کوئی گنجائش نہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے التماس کی، درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرب کے وڈیروں کا دستور ہے کہ جب وہ اپنے مربیوں اور بڑوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے تعظیماً جھکتے. جیسے غیر مسلموں میں طریقہ ہے پاؤں چھونے کا، یعنی اس میں سر جھکے گا ان کے پاؤں تک.
اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو تعظیمی طور پر آپ کے سامنے جھکے، یعنی سجدہ کریں۔ اور سجدہ کرنے کے معنی آتے ہیں کہ الانحناء، سجدے کے معنی یعنی جھکنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی گنجائش ہوتی تو میں، خدا کے سوا کسی اور کو سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن جس شریعت کو لے کر میں آیا ہوں اس میں خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سجدے کی گنجائش نہیں۔ تو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یعنی مجلس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس مجلس کے اندر ابلیس کی موجودگی بھی تھی، اور وہ وی آئی پی پرسن تھا اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو خیر سب سجدہ کر لیں گے، ان کے نام پر کوئی ریکارڈ اتنا ہے نہیں، میرے پاس حیثیتیں اور ڈگریاں لگی ہوئی ہے کہ میں یہ بھی رہ چکا ہوں، یہ بھی رہ چکا ہوں، یہ بھی رہ چکا ہوں، اور خدا نے مجھے جس مادے سے پیدا کیا ہے وہ مادہ یعنی آگ ہے جو نیچے سے اگر بھڑکائی جائے تو اوپر کو اٹھتی ہے، انہیں سب کو سجدہ کر لینے دو، اور یہ بالکل نوٹ آؤٹ رہا کہ میں نہیں کروں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے، یعنی سجدہ کرنے سے تو کیوں باز رہا جب تجھے حکم دیا گیا؟ قال، یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم نہیں دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حکم میں بھی داخل ہوں۔ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا یعنی حضرت آدم کو مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، یہاں سے نکل، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر، تیرے لیے تکبر کرنے کی، استکبار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ فخرج انک من الصاغرین، جا تو رسوا ہو کر یہاں سے نکل، فخرج نکل، صاغر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی اب جس مرتبے پر تھا اس سے تجھے اتار دیا جاتا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، پھر بھی اس کو مطلب توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اپنی بات سے رجوع اس نے نہیں کیا، بلکہ دلیل وکھڑی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور کہا کہ اس آدم نے اگر مجھے، اور وہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کہاں کیا، کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کیوں کیا گیا، اور پھر یہ کہاں رہیں گے، اور وہاں رہنے کے بعد کہاں اتارے جائیں گے، کہاں نازل ہوں گے، ان کی ذریت ہوگی کیسی ہوگی، اور کن کن احکام کی اور شرائع کی وہ مکلف ہوگی۔ تو اس نے بھی مدت مانگ لی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اور اسے مہلت دی گئی، اور وہ قیامت تک دندناتا پھرے گا، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ آئے سمجھ میں؟ کیا بھی نہیں سمجھ میں آئے؟ یہ پہلے سے خدا سے وعدہ لے چکا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اور حدیث کیا مطلب، کتابوں میں علماء نے جو مطلب جو علامت بیان کی ہے کہ شب قدر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ اس دن سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، کیونکہ اس رات کو شیطان اس کے ساتھ نکلتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع آفتاب کا وقت مکروہ، اس لیے کہ ہمیشہ جب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ شیطان بھی طلوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کی یہ حرکت ناپسند، لہذا اس وقت کو کہہ دیا مکروہ، ناپسندیدہ۔ ایسے ہی غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنا عرش پانی پر بچھا کر اپنے
چیلوں سے کارگزاری دن بھر کی لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نقل اتارتا ہے۔ اللہ کا عرش چونکہ پانی پر، تو وہ اپنا عرش بھی پانی پر بچھاتا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرشتوں سے دن بھر کی کارگزاری لیتا ہے، اور تکوینی امور کی کارگزاری انہیں کیا احکام سپرد کیے جاتے ہیں تکوینیات کے، اور جو تکوینی امور پر مامور ہے فرشتے، ان سے مطلب کارگزاری لی جاتی، اور بندوں کے احوال کی نگہداشت پر جو مقرر ہے ان سے کارگزاری لی جاتی۔ اور شیطان بھی اس وقت میں یہ کرتا ہے کہ پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے اور وہ بھی کارگزاری لیتا ہے۔ خدا نے اس وقت کو بھی قرار دے دیا مکروہ، یعنی ناپسندیدہ، روک دیا گیا کہ اس میں کوئی نفل بفل نماز پڑھی نہ جائے، سوائے اس دن کی اثر کے کسی کی اگر باقی ہے تو پڑھے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے اور طلوع کے وقت، یعنی جب سورج اچھی طریقے سے طلوع نہ ہو جائے، وہاں تک کوئی نماز پڑھی نہ جائے۔ لیکن ان دونوں وقتوں میں ذکر کرنا اچھی بات ہے، تو ذکر کے اعتبار سے افضل وقت کہیں گے، مطلقاً نہیں کہیں گے کہ یہ افضل وقت ہے۔ جو افضل ہوتا ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا، اور جو مکروہ ہوتا ہے وہ افضل نہیں، دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔ تو مولانا احمد صاحب کے کہنے کی بنیاد پر میں نے کچھ الٹی سلٹی باتیں کر دی، تفصیل تو اس کی دوبارہ ہوگی، میں نے تفصیل نہیں کی، ایسے ہی مطلب گفتگو کر رہی۔ دعا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔